خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ گناہ گنوائے، وہ سارے موجود ہے کہ یہ جب آئیں گے تو مصیبت ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ہوتا ہے، تسبیح ان کا داغا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی، ایسے فتنے آئیں گے۔ وہ زمانہ شروع ہے۔ ان سے بچنے کے لیے مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، دنیا چیزیں نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اعمال ہے، اعمال میں حفاظت ہے۔ عبدالوہاب صاحب سے ان کانوں نے سنا ہے، ایک دفعہ بیان میں مجمع سے یہ آخری 3 سورتیں دہرائی کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے لکھا ہے یکفی ہے من کل شین، ہر بلا آفت سے حفاظت ہوگی۔ ابھی تو آج شروع کرو، پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں 3 مرتبہ، پہلے تینوں کو ایک دفعہ پڑھو، پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بغیر بسم اللہ ٹھیک ہے۔ مال پر زندگی بننے کے وعدے نہیں ہے، مال ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ان پر وعدے کہاں بھی قرآن حدیث میں نہیں کہ تمہارے ساتھ مال ہوگا تو تمہاری یہ گارنٹی ہے تمہارے اعمال ہوں گے تو تمہاری زندگی بنے گی۔ تم فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کی سے نکلی ہوئی بات ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کامل ادا جماعت کے ساتھ، کہ جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے مطمئن ہو جائے، اللہ پاک آج ہماری حفاظت اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ نے میرے حفاظت کا ذمہ لیا۔ جیسے ایک آدمی کے گھرانے میں ایک آدمی بھاگ کر کہا کہ مجھے پناہ دو، وہ کہتا ہے تمہیں پناہ ہے، وہ کہتا ہے اگر اس کو کسی نے چھوڑا جیسے مجھے چھیڑا۔ جو فجر کا نماز، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، جب کسی پر موت کی سزا لگاتا تو پوچھتا تم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر وہ فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا تو حجاج ڈرتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ یہ تو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی، میں نے چھیڑا تو پھر میں اللہ کی پکڑ میں آؤں۔ مسلمان کو ان چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ اور عبدالوہاب صاحب سے بھی سنا تھا اور خود بھی پھر کنز العمال میں دیکھا، جو فجر کے نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، شیطان جتنا بھی زور لگائے گا ایسے گناہ نہیں کرا سکتا۔ یہ بھی پڑھ لیے، میں خود بھی پڑھتا ہوں روزانہ۔ اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو گے تو 2 فرشتے اللہ پاک حفاظت کے لیے ساتھ لگاتے سارا دن۔ یہاں کوٹ میں بہت سے جوانوں نے مجھے کہا کہ ہمیں وسوسوں کی نماز میں وسوسے آتے ہیں، وضو میں اور اس طرح پریشان اور نفسانی خواہشات تنگ کرتے۔ یہ وظیفہ میں نے بتایا، یہ 3 چیزیں، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت، اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ، اور 10 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ یہ فضائل اعمال میں ہے، جو فرض صبح کے نماز کے بعد 10 مرتبہ اسی حیت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا آخر تک پڑھ لے، سارا دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حفاظت کے ہمارے سامان ہے۔ میرے پیارے بھائی، دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن سارا دن دنیا میں لگنا، اعمال کے لیے وقت نہیں ہے، مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ آدمی وقت تقسیم کرے، کچھ دنیا کو دے دے، کچھ آخرت کو زیادہ دے دے، لیکن کم از کم انصاف تو یہ ہے کہ آدھا تو تقسیم کرے، نہیں تو کم از کم جو بزرگ فراتے 10واں تو دے دے۔ ہم 10واں بھی نہیں دیتے۔ تو تبلیغ میں جو بنیادی دین میں کمی آئی ہے وہ یقین کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ مسلمان ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے راستے میں چھوڑے گا، حالانکہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ یقین کے ساتھ ہے۔ یقین ہو تو عمل کا فائدہ ہوگا، یقین نہیں ہوگا۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے اگر یقین میں کمی ہے تو 3 نقصانات ہوں گے۔ عمل قبول نہیں ہوتا، عمل کرے گا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، عمل پر استقامت نہیں ملے گی، چند دن کرے گا پھر چھوڑے گا۔ تیسرا، عمل پر ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، عمل پر
ثمرہ منا عمل کے جو فائدے بتائے وہ نہیں ملیں گے. اسی یہ بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ وقت نہیں ہوتا ہے، دوڑتے ہیں نماز پڑھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب سے میں نے تسبیح فاطمہ کی فضیلت سنی مجھ سے زندگی میں قضا نہیں ہوا. ہم ایک دن میں 5 نمازوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے. وہ پوری زندگی میں کسی نے کہا تم نے تو جہاد میں جنگیں لڑی ہے، اس نے جنگ کے دوران بھی وہ تسبیحات مجھ سے نہیں چھوٹ گئے. اتنا اعمال کا اہتمام. تو میرے پیارے بھائیو اعمال کو تھوڑا سا وقت، اور ایسے ہمارے رب کا وعدے ہیں، وعدے اللہ وعدوں میں سچا ہے، پکا ہے. ومن اوفى بعهده من اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے کوئی زیادہ وعدہ پورا کرنے والا، اللہ سے کوئی دنیا میں سچ بولنے والا کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا وعدہ ہے تفرغ لعبادتی. اے انسان تو اپنے آپ کو فارغ کر دو. علماء جانتے تفرغ باب تفعل ہے، اس میں تکلف ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آدمی فارغ نہیں ہے، زور لگا کر اپنے آپ کو فارغ کرو. زور لگانا پڑے گا، زور لگا کر اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر دو. عملہ صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یہ وعدہ ہے اس کا. واسد فقرک، تیرا محتاجی ختم کروں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر دیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، سینکڑوں قسم کے کاموں میں پنسا دوں گا. وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرا فقر جب اللہ ختم نہ کرے کوئی کر سکتا ہے؟ سب کچھ ہے تو اسی کے ہاتھ. میرے پیارے بھائیو یہ کوشش کرو، یہ روزانہ دعوت ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. جب انسان کا نظر مخلوق پر چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو پھر اللہ کی مدد. کل ایک کتاب سے میں نے ایک پیارا جملہ لکھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے لکھ دیا. بہت بڑے عالم گزرے پچھلے زمانے میں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ. ایک جگہ امام رازی فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی اپنے معاملات میں، ایک جگہ امام رازی فرماتے کہ انسان جب بھی اپنے معاملات میں، دنیا کی معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کیا رکھتا ہے، تو راستے کے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں. راستے کے تمام مشکلات، راستے کے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، غیر اللہ کا صرف خیال ہے کہ فلانا بھی کر، فلانے جگہ سے ہوگا، فلانے تصور ابھرا کہ غیر میرا کام کرے گا، بس وہی سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس وہیں سے پریشانیوں کا سلسلہ. ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. نماز بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری ہے اپنے، وہ یہ نہیں کہ نماز سے میرے مسئلے بنیں گے، نماز سے میرے مسئلے بنیں گے، یہ نہیں ہے. یقین نہیں ہے نماز پر. اعمال کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اعمال پر مسائل کا حل کا یقین نہیں ہے. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے جس کو اس تبلیغ پر پلنے کا یقین نہیں ہے وہ اس میں چل نہیں سکتا ہے. پلنے کے لیے تو دکان ہے، تبلیغ تو بس اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے، کوئی دے گا نہیں ہے. نہیں، 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے وہ 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے، وہ یہی فرماتے تھے. سن 78 و 79 جوڑنوں میں شیخ الحدیث تھے نظام الدین میں، وہ کہتے ہیں اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ہوگی، اور 50 صحابہ جتنا اجر بھی بقدر صحابہ ملے گا. صحابہ کے گرد کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ، لیکن صحابہ ایسے دور میں تھے کہ ان میں تھوڑا سی بھی کمی کرتے فوراً قرآن نازل ہوتا تھا. وہ ڈرتے تھے، وہ سستی سے ڈرتے تھے، ہم نکلنے سے ڈرتے تھے. قرآن میں تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ. دین کا تقاضا آیا، آدمی سستی کرتا ہے،
اللہ ناراض ہو جاتے تھے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جو عذر پیش کرتے ہیں یہ کچے ہیں، ڈرتے تھے. تبوک کے موقع پر رہ گیا ہے، سستی کی وجہ سے کعب رضی اللہ عنہ 40 دن نبی علیہ السلام سلام نہیں ڈالتے. ہلال ابن امیہ رشتہ دار تھے، مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، سیزن ہے، باغ خراب ہوگا. یہ تو اور کام نہیں ہے، یہ ہمارے رائے گڑھ والوں نے نہیں بتایا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، وہ فرماتے ہیں ہاں یہ کام صحابہ کا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا معلوم ہوتا ہے. شیطان ایسا دشمن ہے بھائی، تبلیغ میں دوسرے کاموں کی نفی نہیں ہے، لیکن دوسرے کاموں کو اس کے تابع بناؤ. دوسرے کاموں کو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کو غالب کر دو. تبلیغ کا تقاضا دوسری دین کے کاموں پر قربان نہ کرو. دوسرے کاموں میں اگر کمی آ جائے تبلیغ میں کمی نہ آ جائے. تبلیغ تو کا کاروبار ہے، پرچون کی نقصان تو کا کاروبار پورا کر سکتا ہے، لیکن تو کاروبار کا نقصان پرچون کی کمی نہیں پورا کر سکتا ہے. اس لیے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے. آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر روزانہ 10,000 لوگ کھانا کھاتے تھے، مہمان مفت. کتنے؟ 10 مہمان روزانہ آ جائے. کوٹ میں ہے کوئی جو روزانہ 10 مہمان گزارتا ہے؟ وہاں 10,000. تو نمروز علاقے کا، یہ خراسان علاقے کا ایک بادشاہ اس کا مرید ہو گیا. اس نے جب یہ منظر دیکھا، بھائی اتنا خرچہ، میں بادشاہ ہوں. نمروز ایک صوبہ تھا، اس کا جتنا بھی آمدن آئے گا اس کے لنگر میں استعمال ہوگا. ایک خط پر ہدیہ کے طور پر لکھا، یا اللہ تو ہمیں ابھی ایسا بنائے. عبد القادر جیلانی نے اس خط کے دوسرے سیٹ پر اس کو جو واپس کر کے لکھ دیا، چو چتر سنجری روخ بہتم سیاہ باد در دل اگر بشت ہے وسے ملک سنجری. اگر میرے دل میں تھوڑا بھی یہ خیال ہو کہ تم بادشاہ ہے، مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ میرے چہرے کو ایسا کالا کر دے جیسے بادشاہ کے تاجوں میں کالا کپڑا لگتا. وانگاہ کے یافتم خبر ملک نی مشب من ملک نی مروز با یک جو نم خرم. مجھے آدھی رات اللہ کے خزانوں کے دروازے جو کھولے ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارے آدھی دن کی، نمروز علاقے کا نام بھی تھا اور نمروز فارسی میں آدھے دن کو بھی کہتے ہیں. تمہارے آدھی دن کی حکومت مجھے ایک جو کے دانے اور پشے دانے مندیا خستل ہوتا تیار نہ، ایک جو کے دانے پر واپس کر دیا، قبول نہیں کر. یہی عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی. جو اہل حق لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے استاذوں میں دیکھا، اہل حق لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے دوسری جگہ لگے نہیں، اس کام کو سب سے اونچا سمجھتے. عبد القادر جیلانی کی کتاب میں نے خود دیکھا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام. اس 1000 لوگ ایک عبادت خانے میں لگے اللہ عبادت کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، میرے نزدیک 1000 سے ایک جو لوگوں کو اللہ پاک کے طرح بلاتے ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے ہزاروں کے بعد مقابلے. اس کام کا نسبت سارے نبیوں سے ہے. تو پھر لیکن مطلب یہ کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں نہ کرے. ہاں دوسری چیزیں اس کے تابع ہو، نیچے ہو. تبلیغ کے لیے جو بھی دین کا کام بھی وہ رکاوٹ بن جائے، وہ فتنہ ہے. آدمی سمجھتا نہیں ہے. شیطان کے ساتھ دو قسم کے حجاب ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ، ایک نورانی حجاب گناہ میں لگا کر اعمال سے روکتا ہے. دوسرا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دین پر چلنا تو چاہتے ہیں، لیکن ابھی کیسا ہو کہ زیادہ فائدے سے تھوڑے فائدے میں لے آؤ. شیطان بڑا دشمن ہے. تو پھر فرماتے جیسے ایک آدمی قرآن تلاوت کر رہا ہے اور جماعت کڑی ہو گئی، ابھی صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو اسے کہا بھائی جماعت ہے، جائیے آ جاؤ، قرآن بند کرو. وہ کہتا ہے دیکھو قرآن سے روکتا ہے.
یہ آدمی قرآن سے رکتا ہے؟ اس کو غلط بات کہتے ہیں، جماعت کڑی ہو گئی، وہ کہتے ہیں قرآن سے بھی کوئی اونچی بات ہے۔ بھائی قرآن اپنے وقت میں، ابھی تو اسی قرآن کا تو مخالفت کر رہا ہے، قرآن کا حکم ہے ورکعوا مع الراکعین۔ سمجھ میں آ گئی؟ شیطان، ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بہت پابند تھے، کبھی بھی چوٹ نہیں ہوا۔ ایک رات تہجد رہ گیا، سارا دن روتے رہے، سارا دن روتے رہے۔ رات کو ایک آدمی آیا اور اٹھایا تہجد کے لیے، اس نے پکڑا، تو کون ہے؟ میں ابلیس ہوں۔ ابلیس تو تہجد کے لیے کیسے اٹھاتا ہے؟ وہ جو کل رات رہ گیا ہے رونے پر جو ملے گا وہ آپ کو تہجد، میں نے کہا تہجد پڑھے لیکن پھر اتنا روئے نہیں۔ شیطان پھر دوسرا وہ کرتا ہے۔ مولانا، میں میرے پیارے بھائی، ہم تو لکیر کے فقیر ہے، اپنے طرف سے بات نہیں ہے، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہے وہ اتنے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے تائید کیا۔ اگر وہ شریعت کے آگے بات کرتا، وہ کسی کا شخصیت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے، اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا۔ بڑے عمل میں آدھے لیکن دعوت میں کمی آ گئی، یہ کمی پورا نہیں کر سکتی۔ سارے نبیوں کا کام ہے۔ اور ہم یہ جذبے سے نہیں کہتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، کتنا ہے؟ نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو لگی ہے اسی کام میں لگی ہے، بے طلب لوگوں میں دین کے طلب پیدا کرنا۔ بے طلب لوگوں میں، یہ پاکستان میں میں نے تو دیکھا نہیں، علماء نے دیکھا ہے، بہت مشہور ہے پیر ذوالفقار۔ امریکہ میں ہم گئے، وہاں بھی مرید زمبابی میں دونوں پھرتا ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کی بیانات ہے خطبات فقیر، جلد نمبر 13 صفحہ 218 یا 217۔ اس میں لکھا ہے امام شعرانی کا قول کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر 3000 مرتبہ گئے ہیں۔ سمرا اگر دنوں پر تقسیم کرے تو یہ روزانہ اگر ایک دفعہ گیا 9 سال لگتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ نبی کی سب سے زیادہ زندگی لوگوں کے پیچھے پھرنے میں لگی ہے، لوگوں کے پیچھے تبلیغ نقل و حرکت ہے۔ ہمارے 5 مرکزوں کے امیر تھے حاجی زرین شاہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، انتقال کرے۔ وہ کہ پشتو میں کہتے تبلیغ دے شنڈو کار نہ دا دے پوندو کار دا، تبلیغ دے ماں پہ خبرہ پیش ہوئی کنا، تبلیغ ہونٹوں کا کام نہیں ہے، پاؤں کا کام ہے، نقل و حرکت ہے۔ ہاں، نقل و حرکت، پھرتے رہو پھرتے رہو، امت میں پھرو گے تو صفات جذبات بنیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ تبلیغ کا مقصد بنیاد بھی یہ ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کے یقین صحیح ہو جائے تو دنیا کی زندگی آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت بہت، کہ آدمی کہ ہاں دل میں آ جائے کہ میری زندگی بنانے بگاڑنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اتنا آسان زندگی۔ معرف القرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ قبیلہ اشعریین، قبیلہ اشعر، یہ یمن سے ایک قافلہ آیا ہجرت کر کے کہاں آیا؟ مدینہ آیا۔ تو رات کو دیر سے پہنچے، وہ زمانے میں تو ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے جائے، کہ اگر اس کے پاس کھانے کا کوئی انتظام ہو، ہم تو بھوکے پیاسے پہنچ گیا، ابھی رات ہے۔ وہ آدمی جب گیا، نبی علیہ السلام گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، ہر ذی روح کی، صرف انسان نہیں، ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری، اور اللہ کو درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلانی جگہ رہتا ہوں، میرا اصل گھر یہ ہے اور ابھی یہاں ہے، میرے اتنے بچے ہیں، وہ اللہ کو سب سے پہلے معلوم ہے، تمہارا عارضی ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ، ہر چیز کو اس کو علم ہے، لوح محفوظ میں لکھا۔ وہ آدمی نے جب دیکھا کہ یہ تو میں راستہ غلط ہو گیا، ہم تو نبی کے پاس آئے روٹی مانگتے، ذمہ داری تو
قرآن میں بالکل نہیں، اللہ یقین کے اعتبار سے کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں، واپس چلا گیا. قوم والے انتظار میں ہے. جب پہنچا تو کہا خوش ہو جاؤ تمہارا کھانا آ گیا. اتنا یقین، خوش ہو جاؤ، اللہ کی بات پر ہی یقین ہے، خوش ہو جاؤ تمہارا. انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام سے کہا ہے. اس نے کہا تم جاؤ ہم بھیج رہے. تھوڑے دیر کے بعد دسترخوان بچھائے گئے. ایسا کھانا کھایا، ایسا زندگی میں ایسا کھایا نہیں. آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو زیادہ ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس اور بھی مہمان آتا ہے. اس جو آدمی آیا تھا وہ بھی 2 ساتھ بھیج دیے کہ واپس کر دے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے جو کھانا آج بھیجا تھا ہم نے زندگی میں کھایا نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا میں نے تو کھانا نہیں بھیجا تھا. پھر اس آدمی نے راز بتایا کہ یا رسول اللہ میں آیا تھا تم سے مانگنے، لیکن جب آپ سے یہ آیت سنی میں نے کہا یہ تو نبی کو کیوں تنگ کروں. یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی اس نے بھیج دیا تھا. میں اپنا خیال کرتا، توجہ سے سنو، اگر یہ آدمی نبی علیہ السلام کو کہتا اللہ وہ، تو شاید ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت انتظام نہ ہو سکتا. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکتا. لیکن اللہ کے لیے کوئی انتظام مشکل ہے؟ اللہ تو مٹی سے بھی آٹا بناتا ہے، بنایا ہے تفسیر مظہری میں. غلط راستہ آج ہم غلط راستے سے رزق کماتے، اس لیے اللہ غلط آسان کرتا ہے. نمرود جو تھا وہ غلہ کنٹرول میں رکھا، جو اس کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کو دیتا. ابراہیم علیہ السلام آئے دور سے اللہ کے لیے، اس کو کہ سجدہ نہیں کرے، نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سجدہ تو نہیں کرتا. واپس جا رہا ہے، گدے پر بوری رکھی ہوئی ہے. خیال آیا کہ اتنے دور سے آئے ہوں، گھر والے پریشان ہوں گے، خالی مٹھی سے بھر دیا کہ گھر والے دیکھ کر خوش تو ہو جائیں گے بعد میں. سمجھ میں آ گیا؟ لکھا ہے تفسیر مظہری، مٹھی سے ریت سے بھر دی، ریت سے بوری بھر دی. گھر پہنچا، بیوی نے اس کو پہلا آرام کے لیے لٹایا، پھر اٹھی. دور سے دور گئے تھے، آپ آرام کر لو. بوری کھولی تو اس میں فین آٹا تھا، اتنا بہترین آٹا تھا. جب آرام کیا اٹھایا کہ روٹی تیار، اس نے کہا روٹی کیسا ہے؟ وہ جو تم نے آٹا لیا ہے. اللہ مٹی سے آٹا بنا سکتے. یہ سارے پہاڑ کو آٹا بنائے گا، اللہ کو کوئی زور لگتا ہے؟ تو بناتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں تکلیف میں ڈال. یہ امتحان ہے، دنیا دیکھتا ہے. ہاں اللہ نے مولانا عمر پالن پوری رائے میں اجتماع میں بیان کرتے تھے کہ یہ جنت میں بغیر کاروبار کے اللہ کہلائے گا. جنت میں کوئی کاروبار کی ضرورت ہوگی؟ سنا ہے علماء. دکان زمیندارہ کتنا کھائے گا آدمی؟ ایک دسترخوان پر 40 من بھی کاٹ سکے گا، کھائے گا، اور پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، آسانی سے ہضم، مزے کے لیے کھائے. وہاں تو اتنے کھانے، اتنے کھانے، وہاں بغیر کاروبار. بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کو 40 سال وادی تیہ میں بغیر کاروبار کے پالا یا نہیں؟ تیار آسمان سے اترتا. اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کا کوئی کاروبار ہے؟ یہ ہمارے گھروں میں گائیں رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں رہتے ہیں جنگلوں میں، ان کا کوئی کاروبار ہے؟ یہ پرندے کوئی کاروبار ہے؟ اللہ کہلاتا ہے یا نہیں؟ سارے جانوروں کو اللہ بغیر کاروبار، جنت میں بغیر کاروبار کے. ہمیں کاروبار کا کیا حکم دیا ہے؟ یہ عجیب بات لکھی تفسیر مظہری میں کہ 3 قسم کے مخلوق ہے جو کل کے لیے جمع کرتا ہے. گائے چارہ کھائے تو پھر چھوڑتا ہے، بلی گوشت کھائے تو باقی رہ گیا وہ لے کے نہیں جاتا ہے کہاں، سمجھ میں کھایا بس چھوڑ دیا. کتا کھانا کھایا پھر باقی وہاں چھوڑے گا، زیادہ رہ گیا. لیکن 3 قسم مخلوق ہے جو جمع کرتے ہیں. تفسیر مظہری میں ہے، ایک چوہا، ایک چوینٹی، ایک انسان. ایک چوہا، ایک چوینٹی.
چوینٹی اتنا کھاتا ہے لیکن دن راتوں لگا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جہاں پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کے قوت شمع دیا کہ یہاں غلہ ہے. یہ گندم کے کٹائی کے زمانے میں کھتار ہے، پاؤں سے کچل جاتا ہے لیکن پھر بھی روکتے نہیں. اور ایک چوہا ہے سوراخ میں داخل کرتا، اور ایک انسان ہے. نبی علیہ السلام کھجورے کھا رہے تھے، باغ میں سے خود گری ہوئی تھے، صاف کرتے. عبداللہ ابن عمر آ جاؤ. ان نے یا رسول اللہ میری طبیعت نہیں، یہ اس پر گرد پڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. پھر کہا عبداللہ ابن عمر تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم ایسے لوگوں کو زمانے کو پاؤ گے جو 1 سال کی روزی جمع کریں گے، 1 سال کی، اور اللہ کی رزقیت پر ان کا یقین نہ رہے گا. میرے پیارے بھائی یقین کرو، رکاوٹ جو تبلیغ کے لیے بنتا ہے وہ یہ فکر معاش ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے. یقین کرو اگر ہم دین کا کام کریں گے اللہ بھوک سے نہیں مروائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہاں بیوی بچہ چھوڑا تھا، اللہ نے مروایا، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنا گھر، اپنا مکہ جیسا شہر بنایا. ان کے برکت سے لاکھوں لوگ وہاں بھی کھاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں تھا. ابھی مکے میں اتنا آدمی حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ اتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں، کسی کو کھانے کی وہاں کمی نہیں پڑی ہے، جو چیز مانگتا ہے وہاں ملتا ہے. ایک دن میں بازار میں گیا، ایک کم عرصے کی بات، غازی مرجان کے ساتھ وہ الحفائر مرکز کا 4 دمبے ہم ذبح کر رہے تھے مرکز میں، مکہ کے مرکز میں. ایک وقت مرکز تھا مہمانوں کی بھی. بازار میں گیا مکے کے بازار، بیری کا میوہ بھی تھا، دے بیرے والا میوہ ہوا پکے، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، ہر وہ ایکت ملتا ہے. وہ جو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اللہ نے واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ. عبد الرحمن ابن مہدی ہے ترمذی میں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں کمی نہیں آئی. گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے وعدے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ کا مقصد ہمارا یقین ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے. صحیح اعمال پر اللہ کرتا ہے. آج تو ہمارے اعمال پلاسٹک کی انگور ہے، مزہ نہیں ہے، وہ پلاسٹک کی شیر ہے، اسے کوئی ڈرتا نہیں ہے. نماز ایسا برا پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ امت میں سب سے پہلے امانت نکلے گی، امت میں سب سے امانت داری ختم ہو جائے گی. بڑے بزرگ سمجھو گے لیکن آپ کو دھوکہ دے گا. آخر زمانہ ایسا ہے، اور آخر میں نماز رہ جائے گا. سب سے پہلے امانت نہیں، آخر میں. اور وہ نماز ایسا نماز کہ اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، بس ٹٹول. میں تقریباً شب جمعے کے بیانوں میں یہ کہتا ہوں، کم از کم یہ بیان سے آج تو یہ جوان لے لے کہ جب رکوع میں جاؤ ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا دوسرے مذہبوں میں فرض ہے اور ہمارے مذہب میں واجب ہے. تھوڑا اتنا وقت فارغ کیا ہے. ایسے نماز کو، نماز پڑھنے والے کو نبی علیہ السلام مشکات میں 3 مرتبہ نماز دہرایا ہے. یہ پریڈ تو نہیں ہے، سجدے میں کیا، یہ سجدہ نہیں ہے. سجدے سے آیا تھوڑا سا ایک تسبیح مقدار ٹھہر جاؤ، اور کم از کم نماز کا ترجمہ تو سیکھو. اہدنا الصراط المستقیم اتنی پیاری دعا ہے سورہ فاتحہ میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے پہلے بھی ترجمہ کیا. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟